کیڑا ویلا سی؟ وہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس کو نور پیر ویلا بھی کہتے ہیں. کیڑا ویلا؟ پیر تا ساڑا ہی نوری ہے نا، حسنی حسینی. کیڑا ویلا؟ نور پیر دے ویلے اٹھ 11 قدم چک. کتنے قدم؟ بغداد والے منہ کر، پھر اپنی حاجت پیش کر، اگر نہ پوری ہو تو میں ذمہ وار ہوں. تو کر کے تو دیکھ. تو پر کرنا اس دن جس دن تیرے پیٹ میں رزق حلال ہو. رزق حلال و طیب و طاہر رزق تیرے پیٹ میں ہو تو مانگے گا، میرا غوث اس پہ مہر لگا دے گا، تیرا کام ہو جائے گا. تو میں نے عرض کیا کوئی بے غم تو ہے نہیں. نوجوان بچی جس باپ کے گھر میں وہ غم میں ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی بیٹی روٹھ کے آئی ہو اور میاں اسے نہ لے جاتا وہ غم میں ہے یا نہیں ہے؟ شادی کی اور اولاد سے محروم ہو اور گھر میں تانے اور لعنت ہو، پریشان ہے، غمگین ہے. لیکن آج یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جو ہم سیب پہ پھونک مار کے دیتے ہیں یہ وہی جیلان والا سیب ہے. کیا کہا میں نے؟ وہی جیلان والا سیب ہے. 12 سال مشقت انہوں نے کی، پھونک ہم لگاتے ہیں، اللہ بیٹا عطا فرما دیتا ہے. وہ کسی بزرگ کا قول ہے نا، روزے انہوں نے رکھے اور عیدیں ہم کر رہے ہیں. یہ خدا کا شکر ہے، ان کی عطا ہے. لیکن اے قادریو غم نہ کر، لا تحزن، غم میں نہ مبتلا ہو. بس جس آستانے کے ساتھ تیرا تعلق ہے اس سے اپنا تعلق قائم رکھ، انشاءاللہ تیری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. بس وعدہ کر لے کہ میں غوث کا مرید ہوں، نماز پابندی سے پڑھوں گا. پڑھیں گے نا؟ اور سب سے بڑی جو چیز ہے مذہب، عقیدہ، یہ انتہائی ضروری ہے. ہم اہل سنت و جماعت رہیں گے. ابھی ایک میں جملے 3 پکاروں گا، آپ نے سیدھا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے. ہم عہد کرتے ہیں، خوری کا دور ہے، حرام خوری کا دور ہے. بھائی جو بچ جائے ان برائیوں سے، میرے نزدیک تو وہ سب سے بڑا ولی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ گھروں میں ٹیلی ویژن اور پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے، مگر آپ ادھر نہیں گئے، اللہ کے گھر میں آ گئے. اللہ کی باتیں آپ نے سنی، قرآن سنا، احادیث سنا، اولیاء کی اقوال سنے، اہل اللہ اور علماء کی آپ نے زیارت کی. یہ ایمان کی علامت ہے اور ولایت کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. اللہ آپ کو یہ ایمان مبارک فرما دے. یہی تقویٰ ہے. اس دور کا مسلمان بہت بہادر ہے. اس دور میں تو لوگ کوئی چیز دیکھا نہیں کرتے تھے. اے مومن، تو سب کچھ دیکھ کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ خدا کا انعام ہے تجھ پہ. تیری نوجوانی کی میرا غوث حفاظت کرے، تیری عزتوں کی میرا غوث حفاظت فرما دے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر میں دعا کی طرف آتا ہوں. حضور غوث الثقلین کا ایک مرید آیا اور وہ کہتا ہے کہ میری نوجوان بیٹی کو جن اٹھا کے لے گیا. جن اٹھا کے لے گیا. میں بڑا پریشان تھا. حضرت غوث پاک کی خدمت میں آیا، میں رویا اور میں نے کہا سائیں میری بیٹی کو کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہے. میرے غوث نے سر نیچے کیا اور فرمایا ہاں جا، اب تو سامنے اس میدان میں چلا جا
اور اس میں گول دائرہ لگا اور پڑھ لینا بسم اللہ علی نیت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ علی نیت عبد القادر. فرمایا یہ گول دائرہ اس سے نکال کے اس دائرے کے اندر بیٹھ جانا. پھر جن آئیں گے اور جاتے جائیں گے، لشکر آئیں گے جنوں کے چلے جائیں گے، آخر میں ان کا سردار گھوڑے پہ سوار ہوگا اور وہ تجھے سوال کرے گا کہ یہاں کیوں ہمارے راستے میں بیٹھا ہے؟ تو بتا دینا کہ میں نہیں بیٹھا ہوں، مجھے تو عبد القادر جیلانی نے بٹھایا ہے. کہتا ہے میں باہر آ گیا، میں نے گول دائرہ لگایا اور یہ پڑھا بسم اللہ علی نیت عبد القادر. کہتا ہے میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا جن شروع ہو گئے، لشکر کے لشکر آتے گئے جاتے گئے، آخر میں دیکھا میں نے جنوں کا سردار گھوڑے پہ سوار ہے اور آ جاتا ہے اور میرے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے اے نوجوان، اے انسان، تو ہمارے راستے میں کیوں بیٹھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے کہا میں نہیں بیٹھا، مجھے تو محبوب سبحانی نے بٹھایا ہے. کہتا ہے میں نے کہنا تھا کہ وہ گھوڑے سے اتر گیا اور ہاتھ باندھ کے مجھے کہتا ہے کہ بتا میرے غوث کا کیا حکم ہے میرے لیے، شاہ جیلاں کا کیا حکم ہے؟ کہتا ہے میں نے سنایا کہ میری بیٹی جو ہے کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہے. کہتے اس نے سنتے ہی آواز دی کہ فلاں ابن فلاں کی بیٹی کو کون اٹھا کے لے گیا ہے، اور جو جن بھی جہاں ہے وہ بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اس کی بیٹی بھی پیش کیا جائے. دونوں کو فوراً میرے پاس پیش کیا گیا اور پھر میں نے وہ بیٹی باپ کے حوالے کی اور تلوار نکالی اور اس جن کی گردن میں نے تلوار سے دیکھا کہ اس نے سردار نے اڑا دی، اور ساتھ کہا کہ تجھے پتہ نہیں تو نے کس پیر کے مرید کو اٹھایا ہے، تو نے کس پیر کے مرید کی بچی کو اٹھایا ہے، تیری یہ سزا ہے کہ تو دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا. تو یہ بات میں نے آپ کے لیے کی کہ غوث پاک کا نام لینے والا ہو اور وہ خوف زدہ جادو سے ہو، غوث کا نام لینے والا ہو وہ خائف جنوں سے ہو، غوث پاک کا مرید ہو وہ ڈرے دشمنوں سے، واللہ تو آپ کے نام کا وظیفہ شروع کر دے، کبھی تجھ پہ زوال بھی نہیں آئے گا اور خزاں بھی نہیں آئے گی.